دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملا عمر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ملا عمر کون ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی اور ان کا روس افغانستان جنگ میں کیا کردار تھا۔ کیا آپ وہ واقعہ جانتے ہیں جس نے ملا عمر کو افغانستان کا حکمران بنا دیا؟ ملا عمر دکھنے میں کیسے تھے، ان کی ایک آنکھ کس حادثے میں ضائع ہوئی، ملا عمر اور اسامہ بن لادن میں کیا فرق تھا، ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیوں نہ کیا، ملا عمر کی موت کیسے ہوئی، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نسب اور خاندان۔ آپ کے والد کا نام غلام نبی اور دادا کا نام محمد رسول جبکہ پردادا کا نام باز محمد ہے۔ آپ کے والد اور بالترتیب دادا اور پردادا سبھی عالم دین تھے۔ ملا عمر کا تعلق بلوچ قبیلے کی شاخ سمالانی سے ہے۔ ملا عمر کا خاندان اپنے اپنے وقتوں میں بیرونی دراندازی کے خلاف ہمیشہ مسلح جدوجہد کرتا چلا آیا۔ 7 اکتوبر 2001 میں جب نیٹو افواج نے ملا عمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے قندھار میں واقع ان کے گھر پر پہلی بمباری کی تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے مارے جانے والے شخص ملا عمر کے چاچا ملا محمد حنفیہ تھے۔ ابتدائی زندگی۔ 1962 میں ملا عمر کے والد خاکریز سے صوبہ قندھار کے ایک گاؤں کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں 3 سال قیام کے بعد ان کے والد مولوی غلام نبی کی 1965 میں وفات ہوگی۔ والد کی وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قندھار سے ضلع دہرہ وود بھیجے گئے، جہاں اپنے چاچاؤں مولوی محمد انور اور مولوی محمد جمعہ کی زیر سرپرستی ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل طے ہونے لگے۔ تعلیم۔ 8 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ملا عمر نے ضلع دہرہ وود کے شہر کونا میں واقع اپنے چاچاؤں کے مدرسے میں داخل ہو کر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں افغانستان میں مروجہ اعلیٰ دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا۔ 1978 کو افغانستان میں روسی حملہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ذاتی زندگی۔ بحیثیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا اور منشیات کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ کام ہے جو ان کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکا۔ ملا عمر نے بہت کم انٹرویوز دیے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ملا عمر کی زندگی اور افغانستان کی سیاست میں 1979 کا سن کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی برس روسی افواج افغانستان میں داخل ہوتی ہیں۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ پاکستان کے سہارے کمیونسٹ افواج کے خلاف افغانستان میں جنگجوؤں کی امداد کرتے ہیں۔ ان جنگجوؤں کو اس وقت مجاہدین کہا جانے لگا تھا۔ انہی میں 20 برس کا ایک عام نوجوان شامل تھا جس کا نام محمد عمر تھا۔ روس کی واپسی۔ 1999 میں روسی افواج کی افغانستان سے واپسی کے بعد ملا محمد عمر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، جہاں وہ مدرسے میں تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مقامی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ بظاہر وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں لا قانونیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کل کے مجاہدین اب شرپسندی پر اتر آتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کی من مانی ہے۔ کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو کہیں مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ افغانستان کی سڑکوں پر ظلم و ستم کرنے والوں نے چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں۔ سوچ میں تبدیلی۔ شاید ان کی عمر درس و تدریس اور ترغیب و تبلیغ میں گزر جاتی اور تاریخ میں ان کا نام کبھی ثبت نہ ہو پاتا، مگر 1994 کے موسم خزاں میں ایک لرزہ خیز واقعے نے ان کی زندگی اور افغانستان کی تاریخ کا دارہ بدل دیا۔ انہیں اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے، ان کے سر منڈوا دیے ہیں اور انہیں مردانہ لباس پہنا کر اپنے فوجی کیمپ لے گیا ہے، جہاں کئی بار ان کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا جو 30 کے لگ بھگ تھے۔ ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ملا عمر ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا گیا، کمانڈر کو توپ کے دانے سے لٹکا کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور چوکی پر قبضہ کر لیا گیا۔ طلباء کی یہ چھوٹی سی جماعت بعد میں طالبان کہلائی۔ کابل پر قبضہ۔ ملا محمد عمر کی قیادت میں پاکستان اور عربوں کی مدد سے طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے کر ملا محمد عمر کو امیر المومنین کے خطاب سے نوازا گیا۔
جلد ہی طالبان نے افغانستان کے 90% حصے پر قبضہ کر لیا۔ حلیہ اور شخصیت: ملا محمد عمر مقامی کسانوں کی بولی بولتے تھے۔ وہ 5 فٹ 11 انچ لمبے تھے، کبھی کبھی چشمہ لگاتے تھے اور تفریح کے لیے اپنے دوست اسامہ بن لادن کے ساتھ مچھلی پکڑنے جاتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی 2 بیویاں اور 8 یا 9 بچے ہیں۔ ان کے گھر پر 1999 میں بم سے ایک حملہ کیا گیا جس میں ان کا گھر تباہ ہو گیا اور ان کے 2 بھائی اور ان کی پہلی بیوی سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ افغانستان میں سوویت جنگ کے دوران روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے کئی بار ملا عمر زخمی بھی ہوئے، جس میں انہوں نے اپنی دائیں آنکھ بھی کھو دی۔ معروف پاکستانی صحافی اوریا مقبول جان کا ملا عمر کی شخصیت کے متعلق کہنا ہے کہ میں 1988 میں چمن میں ہوتا تھا، وہاں اکثر قبائلی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب نورزئی اور اچک زئی قبیلے کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو میں نے ملا عمر کو دیکھا کہ بہت پریشان تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات سے دکھی ہوتے تھے کہ میری قوم آپس میں کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ اسامہ اور عمر: اگرچہ مغربی میڈیا اسامہ بن لادن اور ملا محمد عمر کی سیاست میں زیادہ تفریق نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ اسامہ بن لادن ذاتی طور پر مغربی ممالک کے خلاف لڑ رہے تھے، جبکہ ملا محمد عمر نے عالمی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے اپنا پہلا غیر ملکی ریڈیو انٹرویو BBC پشتو سروس کو 25 فروری 1998 کو دیا۔ ملا محمد عمر صرف ایک دفعہ افغانستان سے باہر گئے تھے، جب روسی افواج کے خلاف لڑتے وقت ان کی ایک آنکھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو انہیں پاکستان آنا پڑا، جہاں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کا آپریشن کیا۔ وہ آخر تک صرف ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ افغانستان پر امریکہ قبضہ اور طالبان کے خاتمے کے بعد ملا عمر آخر تک روپوش رہے۔ ان کے آڈیو بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ان کے متعلق آخر تک کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں رہتے تھے۔ امریکہ کا مطالبہ اور افغانستان پر جنگ: سانحہ 11 ستمبر 9/11 کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن پر لگایا۔ اسامہ نے جا کر افغانستان میں پناہ لی۔ یاد رہے کہ اس وقت اسلامی امارت افغانستان کی حکومت مجاہدین یا افغان طالبان کے ہاتھوں میں تھی، جس کی قیادت ملا محمد عمر کر رہے تھے۔ امریکہ نے ملا محمد عمر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کے جواب میں ملا محمد عمر نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی پناہ لے تو اس کی حفاظت کرو۔ ملا عمر نے اسلامی اور پشتون روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملا عمر نے ہزاروں علماء کو دعوت پر بلایا کہ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اسامہ جیسے فرد کو کسی اور کے حوالے کریں، تو علماء نے اس کو کہا کہ اسلام کے مطابق اگر کوئی آپ کے گھر پناہ لے تو ہرگز اس کو دشمن کے حوالے مت کرنا۔ اس کے بعد جب ملا عمر نے پھر واضح طور پر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے افغانستان میں افواج اتاری اور ایک اور جنگ شروع ہوگی۔ آخرکار اسلامی امارت ختم ہوگی۔ ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ سے افغانستان کی حکومت چلی گئی۔ امریکہ اور طالبان کے مابین جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی اور 2021 میں اللہ کی مدد سے افغانستان کے طالبان اب امریکہ کو شکست دے چکے ہیں اور امریکہ اب اپنے ہتھیار ڈال کر اپنے وطن واپس لوٹ چکا ہے۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا واقعی طالبان نے امریکہ کو شکست دے کر بھگایا تھا۔ وفات: 29 جولائی 2015 کو افغان میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ ملا محمد عمر کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ طالبان نے اس بات کی تردید کر دی تھی کیونکہ مری میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن جب اس خبر نے زور پکڑ لیا تو افغان طالبان نے 30 جولائی 2015 کو اس بات کی تائید کر دی کہ ملا عمر کا صوبہ ہلمند میں انتقال ہوا تھا۔ طالبان کے مطابق ان کی وفات دل کے دورے کے باعث ہوئی۔ وفات کے وقت ان کے ساتھ ان کے ایک اہم کمانڈر عبدالجبار تھے۔ کمانڈر عبدالجبار نے ہی طالبان کے 5 اہم کمانڈروں کو ملا عمر کی موت کی اطلاع دی۔ طالبان نے یہ بھی بتایا کہ نائب امیر ملا اختر منصور افغان طالبان کے نئے امیر ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔